اور سیرت رسول جاننے کے لیے، رسول کی سیرت پہچاننے کے لیے، رسول کو پہچاننے کے لیے صرف تاریخ پہ اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، صرف کتابوں کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم تاریخ سے پوچھیں گے رسول کی ولادت کہاں ہوئی تو تاریخ ہمیں بتائے گی مکے میں۔ ہم تاریخ سے پوچھیں گے کہ رسول کی شہادت کہاں ہوئی تو تاریخ ہمیں بتائے گی مدینے میں۔ یعنی تاریخ ہمیں بتائے گی مکے سے مدینے تک۔ اگر رسول کہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اب نہ کوئی لکھنے والا موجود، نہ پڑھنے والا موجود، نہ تاریخ دان موجود، نہ کوئی کتاب موجود، نہ کوئی قلم موجود، اب پتہ کیسے چلے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے؟ تو آواز محبت محمد آئی سنو، اگر بشریت معلوم کرنا ہو تو مورخ سے پوچھنا، اگر نورانیت معلوم کرنا ہو تو علی ابن ابی طالب سے پوچھنا۔ بس اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تمہید میں نے ختم کی، توجہ کیجئے گا کہ اگر بشریت معلوم کرنا ہو تو مورخ سے پوچھنا، اگر نورانیت معلوم کرنا ہو تو علی ابن ابی طالب سے پوچھنا۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہے، بچوں کو یاد ہے رسول نے کیا کہا، اول ما خلق اللہ نور، ہر کسی کو یاد ہے، انا والی من نور واحد، سبھی کو یاد ہے نا، بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ مولوی پڑھتے، مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ رسول نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا۔ ایک نور کو اللہ نے حکم دیا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھے سے کہا تم محمد بنو، آدھے سے کہا تم علی بن جاؤ۔ بھئی اللہ چاہتا تو دو نور الگ الگ خلق کر دیتا، لیکن اللہ نے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیے، دو پیس کے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ پوری دنیا جان جائے اگر رسول کے بعد کوئی رسول کا قائم مقام ہو سکتا ہے تو وہ رسول جیسا، توجہ کیجئے گا، رسول کے بعد کوئی رسول کی گدی پا کے بیٹھ سکتا ہے، کوئی رسول کا ولی عہد بن سکتا ہے تو وہی بن سکتا ہے کہ جو رسول جیسا ہو۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے حکم دیا، آدھے سے کہا تم علی بنو، آدھے سے کہا تم نبی بنو۔ دیکھیں صرف آدھے کو مان لینا کافی نہیں ہے، توجہ، صرف نور نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے، نور علی کو بھی ماننا ضروری۔ اس لیے کہ دیکھیں نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے اور نور اس لائٹ میں بھی ہے۔ اگر رات، میں نے کہا صرف ایک نور کو مان لینے سے کافی نہیں ہوگا کہ بس رسول رسول کرتے رہو، علی کو چھوڑ دو یا علی علی کرتے رہو، رسول کو چھوڑ دو۔ توجہ کیجئے گا، نور ہماری آنکھوں میں بھی ہے، نور اس لائٹ میں بھی ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں میں یہ لائٹ بند کرنے کے بعد کسی صاحب سے کہوں بھئی ایک گلاس پانی لے کر آئیے، وہ کہیں گے مولانا پانی منگوانے کے لیے لائٹ بند کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں کہوں گا حضور نور آپ کی آنکھوں میں بھی تو ہے۔ وہ کہیں گے ہاں نور آنکھوں میں تو ہے، لیکن اس نور کا مقصد راستہ دکھانا، اس نور کا مقصد اندھیرا مٹانا۔ یعنی نور نبی راستہ دکھائے گا، نور علی نفاق کا اندھیرا مٹائے گا۔ توجہ، نور نبی راستہ دکھائے گا اور نور علی نفاق کا اندھیرا مٹائے گا۔ صرف ایک نور کو مان لینا کافی نہیں ہے، توجہ، میں نے کہا نور آنکھوں میں بھی ہوتا ہے۔ سائنس ترقی کر گئی ہے، سائنس نے بتایا کہ آنکھوں میں 7 پردے 3 پرتیں ہوتی ہیں۔ ایک آنکھ میں کتنے پردے ہوتے ہیں؟ ارے ذرا تو بولیے، ایک آنکھ میں کتنے پردے ہوتے ہیں؟ 7 پردے داہنی آنکھ میں، 7 پردے باہنی آنکھ میں۔ 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں پہنچے گنگیرو والو، 7 اور 7 14 مسلمانوں۔ ارے جب تمہیں دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے، ارے جب دنیا کو بغیر 14 کے نہیں دیکھ سکتے
تو جنت بغیر 14 کے اللہ نے حکم دیا ایک نور سے کہا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھے سے کہا محمد بنو، آدھے سے کہا علی بن جاؤ۔ پہلے تو لوگ مانتے نہیں، پھر مان بھی لیتے ہیں، جیسے ینابع المودۃ بہت بڑی کتاب ہے برادران اہل سنت کی، اس کے لکھنے والے سلیمان حسین بلخی قندوزی، مفتی اعظم قسطنطنیہ، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تھے اور سلطان عبدالعزیز خان کے مصاحب خاص تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ینابع المودۃ، ایک جلد میں 100 باب باندھے انہوں نے فضائل آل محمد پر۔ جو پہلا باب باندھا ہے وہ یہی ہے کہ رسول نورانی تھے۔ اب سنیے گا، پہلے تو لوگ مانتے نہیں کہ رسول نورانی تھے، چلو مان لو، اگر کوئی مان بھی لے تو وہ یہ اعتراض تو کر سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ نے محمد اور علی کو ایک نور سے خلق کیا، لیکن اللہ نے محمد کو زیادہ نور دے دیا۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے نبی کو زیادہ نور سے خلق کیا ہو، علی کو کم نور سے خلق کیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے نبی کو 80% نور دے دیا ہو، علی کو 20% نور دے دیا ہو۔ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ دونوں کا نور برابر، اللہ نے دونوں کو برابر نور سے خلق کیا۔ آپ تاریخ دیکھیے، میں نے کہا دونوں کا نور برابر ہے، برابر نور سے خلق کیا۔ آپ دیکھیں، میں ثابت کر کے دکھا رہا ہوں کہ دونوں کا نور، ادھر ذرا متوجہ ہو جائیے بھائی، ادھر متوجہ ہو جائیے، دونوں کا نور برابر ہے۔ رسول کی ولادت کب ہوئی بھائی ذرا بولیے؟ 17۔ اب مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، خطیب الایمان شیر ہندوستان مرحوم طاہر جرولی صاحب کا، بہت بڑے خطیب گزرے، مشہد میں امام رضا کے حرم میں ان کی قبر ہے۔ میں خود انہی سے متاثر ہو کے اس لائن میں آیا ہوں۔ میں جب 12ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا لکھنؤ میں، ان کے بیٹے مرحوم میسم جرولی صاحب انہوں نے کتاب دی تھی ان کی، میں نے وہ پڑھی اور اسے پڑھنے کے بعد مجھے اتنا شوق ہوا تو میں نے بھی مدرسے میں ایڈمیشن لے لیا 2015 کے لاسٹ میں۔ توجہ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے یہاں کی تو بات کرتے ہی نہیں، ان کا یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اتنا بتا دوں گا کہاں تک ہے۔ وہ کہتے ہیں دوسروں کے یہاں تو آج تک ثابت ہی نہیں ہوا کہ رسول کی ولادت کب ہوئی۔ کسی نے لکھا رسول 1 کو دنیا میں آئے، کسی نے لکھا رسول 3 کو دنیا میں آئے، کسی نے لکھا رسول 12 کو دنیا میں آئے۔ ہاں مسلمانوں نے لکھا کہ نبی 1 سے 12 کے درمیان دنیا میں آئے، 1 سے 12 کے درمیان دنیا سے چلے گئے۔ خطیب الایمان نے کہا چلو اس سے کچھ بھی نہ صحیح، اتنا تو پتا چلا نہ نبی بغیر 12 کے آتا ہے نہ بغیر 12 کے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ڈیٹ آف برتھ کیا کہتے ہیں ہندی میں، جنم تتھی ہے، توجہ کیجیے گا، کنفرم ہے 17 ربیع الاول۔ میں نے کہا دونوں کا نور برابر ہے، 17 ربیع الاول۔ ربیع الاول ہے اردو کیلنڈر کا 3واں مہینہ، 17 اور 3، ارے بھائی گنتی تو سبھی جانتے ہیں نا، 17 اور 3 20۔ نبی کی ولادت کی عدد 20۔ جناب امیر دنیا میں آئے، تاریخ تھی 13، مہینہ تھا رجب، رجب اردو کیلنڈر کا 7واں مہینہ، 13 اور 7 20۔ علی کی ولادت کی عدد 20، نبی کی ولادت کی عدد 20۔ نبی دنیا سے رخصت ہوئے، تاریخ تھی 28، مہینہ تھا سفر، سفر اردو کیلنڈر کا 2واں مہینہ، توجہ 28 اور 2 30۔ جناب امیر دنیا سے رخصت ہوئے، تاریخ تھی 21، مہینہ تھا رمضان، رمضان اردو کیلنڈر کا 9واں مہینہ، 21 اور 9 30۔ نہیں پہنچے آپ بھائی، نبی کی ولادت کی عدد 20، علی کی ولادت کی عدد 20، نبی کی شہادت کی عدد 30، علی کی شہادت کی عدد 30۔ یعنی جو نبی ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ نبی ہے۔ اگر علم نبی سمجھ میں نہ آئے تو علم علی سمجھ لینا۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی معراج پر کیسے پہنچ